الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آتا جی ہے واو. تو واو کے بعد ہم ایک نیا جملہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ جوائنر بھی ہوتا ہے. واو تک ہم اس سے، واو سے پہلے ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. نئی وحی آئی ہے، وحی آئی. اب وحی شروع یہیں سے ہو رہی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ الحمدللہ آ گئی نا. الحمدللہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. وہ کون؟ الذی، وہ کون؟ انزل علی، جس نے اتاری یہ کتاب اپنے بندے پر، جس کے لیے وہ ویٹ کر رہے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، اور وہ لوگ تانے دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے نا وہ ہندا، وہ، اب میں، خیر، تانے دے رہے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ کدھر گیا تمہاری وحی، کیوں نہیں آ رہی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ جو اس کی اوپننگ ہے نا، اتنی اس کو ڈیپتھ میں دیکھیں گے نا آپ، اتنی خوبصورت ہے کہ تمام سکون، پیس. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ کی طرف سے آ گئی وہ وحی، آ گئی وہ کتاب، آ گئی وہ بات، آ گئی وہ چیز جس کا انتظار ہو رہا تھا، اور اس بندے کے اوپر یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار دیا اللہ نے. ایسے پڑھا ہے کبھی؟ ایسے سوچا ہے اس کو؟ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ کتاب، مزہ کیا آیا؟ اس کو محسوس کیا، اس کو فیل کیا، اس کی ڈیپتھ کو، اس کے اندر جو شکر ہے، جو درد ہے، جو عبادت ہے، اس کو سمجھا؟ نہیں سمجھا. بس پڑھا، کسی نے کہہ دیا پڑھنے سے دجال نہیں آئے گا پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے. دجال تو بیٹھا ہوا ہے بھائی اسی دجال کے اوپر. میری کس کوشچن ہے، کسی کو سمجھ آ رہی میری بات؟ جی اچھا، سر، سمجھ آ رہی سر، سمجھ آ رہی، سمجھ آ رہی، الحمد للہ. بولا کرے نا، آپ لوگ نہیں بولتے نا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اسکرین میرے سامنے نہیں ہوتی، میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے. آپ لوگوں کی پکچر وکچر یہ نام وام نہیں آ رہے ہو تو میرے سامنے میں سب چلے گا شاید. جی جی، نہیں نہیں، ہم ہم لوگ آپ کے ایکسپلینیشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میری ایکسپلینیشن نہیں ہے، یہی تو غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی. یہ اللہ جی سبحانہ نہیں، تعالیٰ جو کا بھی ایکسپلین قرآن کر ہے، رہے ہیں یہ اس نے بات اللہ کی تعالیٰ، ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے جو آپ ہم کو ایکسپلین کر رہے ہیں. جو اس کو ہاں، ہم جو کوشش کر چیزوں رہا کے ہوں. بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے، جیسے آپ ابھی فرسٹ سینٹینس کے بارے میں جو بولے آپ، کہ جو فیل آنا چاہیے، وہ جو ہم کو نہیں معلوم ہے، وہ جو آپ ہم کو سمجھا رہے، اس میں ڈوب رہے ہیں ہم لوگ. الحمد للہ، الحمد للہ، ثم الحمد للہ. الحمد للہ. جو ایک چیز، ایک لفظ بھی ہمارے پہ آتا ہے، سمجھ آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. میرا منہ جی ہوگا لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ نے آپ کے دل پہ اتاری ہیں. اللہ جی سبحانہ تعالیٰ نے جی جی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد، آپ کا کام میسج دینا ہے. کسی کے دل پہ کیا اترتا ہے کیا نہیں، اس کا دل بدلتا ہے نہیں، یہ میرا کام ہے. تو جو آپ کے دل پہ اتر رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جی باقی جی یہ جی بیچ جی. میں کمپیوٹر، یہ فون، یہ میری شکل، یہ میڈیمز ہیں. اس کی ثانوی حیثیت ہے کہ اگر یہ سب ہو بھی ہے لیکن اللہ آپ کے دل پہ نہیں اتارے گا نا، واللہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ہم پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، رگڑ دیا ہم نے پڑھ پڑھ کے قرآن کے جو ہے نا، اس کی انک ہٹ گئی ہے، لیکن پڑھا کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں؟ الا ان یشاء اللہ، مگر سوائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ اللہ چاہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کر رہے ہیں، ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں. تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو ہر وقت، مطلب پہلے بھی انشاءاللہ لگانا ہے، آخر میں بھی انشاءاللہ لگانا ہے، درمیان میں بھی انشاءاللہ. آپ سمجھ رہے؟ اور دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہماری کیپیسٹی، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کام، گلاس رکھا ہوا سامنے میں اٹھا ہی سکتا ہوں نا.
کہتے میں کبھی گلاس اٹھا کے دیتا ہوں. یہ کام بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ ہم یہ کام کر لیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَاسْكُرْ رَبَّكَ وَإِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اب یہ بات کیا ہے کہ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے. اب اس میں لفظ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے والا. رشد کیا ہے؟ آپ کوئی مجھے بتائیں کہ رشد کے معنی کیا ہے؟ ہم نارملی نام بھی استعمال کرتے ہیں، رشید، راشد. رشد کے معنی کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایک جگہ پہ ہم نے آیت بھی پڑھی ہے، دعا بھی کی ہے. ہاں، دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من ان امرنا رشدا. ایگزیکٹلی امرنا رشدا، رائٹ وے، سیدھا راستہ. ایگزیکٹلی کنیکشن دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کا. جی جی. وہی سیدھا راستہ، وہی رہنمائی، وہی رشد، وہی ہدایت، وہی گائیڈنس جو انہوں نے مانگی اللہ سے. اللہ سے گائیڈنس مانگی انہوں نے اور کام کیا تو اللہ نے ان کو امر کر دیا. اللہ نے ان کو 300 سال بعد اٹھایا اور دنیا کے لیے ایک معجزہ بنا دیا. اللہ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہا ہے، ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آج کے لیے ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ویسے کہ ویسے ہی موجود ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہر کام کے اندر جو بھی کام کرنے لگو کہ اے اللہ میری اس کام میں مدد فرما، میری اس کام میں ہدایت فرما، میرے لیے اس کام میں آسانی فرما. اے اللہ میرے لیے اس کام میں جو بہترین ہو وہ فرما. ہمارا پلان اپنا ہوتا ہے لیکن جو اللہ کا پلان ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. ہم اپنے چکر چلاتے رہتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی نہیں چلتے، کبھی آدھے چلتے ہیں، کبھی پونے چلتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ سے دعا کریں تو جو اس میں سے رزلٹ نکلتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے. ٹرسٹ میں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ بتایا کہ انشاءاللہ کہنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام ہو. پہلے بھی کہنا ہے، آخر میں بھی کہنا ہے، درمیان میں بھی کہنا ہے، اور دل سے یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی کام ہونے والا ہے ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اللہ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے.